باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو اپنے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتی ہوں اور دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزار رحمتیں بارش کی طرح برسائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ نہایت آسان وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ یہ وظیفہ بہت عظمت والا، بڑی شان والا اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ طاقتور اور پاورفل وظیفہ ہے۔ اس وظیفے کو میں طاقتور اور پاورفل اس لیے کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ قرآنی صورت کا وظیفہ ہے، اور قرآنی صورتیں، قرآنی آیتیں تو ویسے بھی بہت طاقتور اور پاورفل ہوتی ہیں۔ اللہ کا پاک کلام تو ہوتا ہی طاقتور ہے، اس لیے میں اس وظیفے کو بھی طاقتور کہہ رہی ہوں کیونکہ یہ وظیفہ قرآنی صورت پر منحصر ہے۔ یہ پاک کلام، یہ قرآنی صورت تمام جہان کے بادشاہ کا کلام، اور اللہ کا کلام تو غریبوں کو بھی بادشاہ بنا دیتا ہے۔ اس لیے اس وظیفے میں بہت طاقت و قوت ہے۔ ہمارے بڑے ہمیں کوئی بات کہہ دیں تو ہم اس بات پر پورا اترتے ہیں کہ یہ بات ہمیں فلاں نے کہی ہے، امی نے کہی ہے، ابو نے کہی ہے، اس کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ اگر ہم والدین کی بات کو پورا کر سکتے ہیں تو تمام جہانوں کے بادشاہ کی کہی ہوئی بات کو بھی ہم پورا کر سکتے ہیں۔ جس نے ہمارے والدین کو زندگی بخشی، جس نے ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم رکھا، اگر ہم اس کا حکم مانیں گے، تمام جہانوں کے پالنے والے کا حکم مانیں گے، تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کی کہی ہوئی بات پر عمل کرنا ہمارا فرض ہے۔ اللہ کے کہے ہوئے احکامات پر چل کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابیاں مل سکتی ہیں، اس لیے ہمیں اللہ کے احکامات پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کی کہی ہوئی بات، اللہ کے کلام پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کے پاک کلام کا ہم ورد کریں گے تو ہم کسی مشکل میں بھی مبتلا نہیں ہوں گے۔ اگر کسی مشکل میں مبتلا ہو بھی جائیں تو اللہ تعالی ہمیں خود بخود ہمیں اس مشکل کو حل کرنے کا راستہ بتا دے گا۔ اگر ہمارے والدین کی بات ہمارے لیے اتنا اثر رکھتی ہے تو اللہ کی بات کتنا اثر رکھتی ہوگی۔ اس لیے ہمیں قرآنی صورتوں کا، قرآنی آیتوں کا وظیفہ کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے تو رب تعالی ہم پر راضی ہوگا، اور اگر اللہ پاک ہم پر راضی ہو گیا تو ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن مجید ہمارے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ قرآن مجید میں ہر مشکل کا حل ہے۔ اگر قرآن پوری توجہ سے پڑھا جائے، قرآن کی پوری توجہ سے تلاوت کی جائے تو ہمیں ہر مشکل کام، ہر مشکل بات کا حل مل سکتا ہے، کیونکہ قرآن ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ قرآن ہمارے لیے رحمت ہے، اس لیے ہمیں قرآنی صورتوں کی تلاوت اور وظائف کرنے چاہیے۔ اگر ہم قرآنی صورتوں کی تلاوت کریں گے، قرآنی صورتوں کا وظیفہ کریں گے تو ہماری ہر مشکل حل ہو سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ہمارے لیے بہت سے فائدے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ سورہ کوثر کا وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ سورہ کوثر کے بہت سے فضائل و خواص ہیں، اور ہر فضائل، ہر وظیفہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چاہتے ہیں کہ وہ ہر مشکل سے نجات پائیں، ہر مشکل سے آزاد ہوں، تو وہ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ وظیفہ وہ لوگ بھی کر سکتے ہیں جن کا کوئی کام رکا ہوا ہے، وہ کام چاہے رزق کے متعلق ہو، کاروبار کے متعلق ہو، نوکری کے متعلق ہو یا اولاد کے متعلق ہو، یعنی کسی قسم کا مشکل سے مشکل مرحلہ ہو، آپ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، آپ کی ہر مشکل ضرور حل ہوگی، ہر حاجت ضرور پوری ہوگی اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں گے۔ جس ترتیب سے میں آپ کو وظیفہ بتاؤں گی، جو طریقہ آپ کو میں بتاؤں گی، اسی طریقے سے آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی اور آپ خوشحال زندگی گزار سکیں گے انشاءاللہ۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں، یہ وظیفہ آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے۔ اگر یقین کامل ہوگا تو اس وظیفے کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ وظیفہ آپ نے پورے یقین سے کرنا ہے، شک رکھ کر نہیں کرنا۔ اگر تھوڑا سا بھی شک آ گیا تو اس وظیفے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جس شخص کو یقین کامل مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اس لیے یقین کا پکا ہونا ضروری ہے۔
اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں کہ میرے تمام وظائف کرنے کے ساتھ ساتھ پنجگانہ نماز کی پابندی ضرور کریں۔ نماز کا اہتمام ضروری ہے، پنجگانہ نماز ضرور ادا کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی آپ پر مہربان ہو۔ ان وظائف کو کرنے کے ساتھ ساتھ نماز ضرور ادا کریں تاکہ آپ کو یہ وظائف کا جلد از جلد فائدہ حاصل ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ پر خوش ہو، راضی ہو۔ تو چلیں اب آپ کا وقت ضائع کیے بنا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے، جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل اقصیٰ اسلامک ایجوکیشن کو سبسکرائب نہیں کیا وہ نیچے موجود لال رنگ کے بٹن کو دبا دیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ جزاک اللہ۔ وظیفہ کرنے کا طریقہ اچھی طرح سن لیں اور سمجھ لیں۔ آپ نے روزانہ دن میں یا رات میں کسی بھی وقت 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس وظیفے کو آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے، اگر بغیر وضو کے کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں، مگر باوضو ہو کر کریں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، اس لیے وظیفہ باوضو ہو کر کریں تو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا، آپ کو جلد فائدہ ہوگا۔ آپ نے روزانہ 129 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی لازم پڑھنا ہے۔ جب آپ نے 129 مرتبہ سورۃ کوثر کو مکمل کر لینا ہے تو آپ نے سجدے میں سر رکھ کر 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، یعنی جس وقت آپ نے 129 مرتبہ سورۃ کوثر مکمل کر لینی ہے تو آپ نے جس جگہ بیٹھے ہیں اسی جگہ پہ آپ نے سجدے کی حالت میں چلے جانا ہے، جیسے نماز میں سجدہ کرتے ہیں، سجدے کی حالت میں سر رکھ کر آپ نے 100 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور پھر سجدے کی حالت میں اپنی مشکل حاجت کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے، جیسے سجدہ کرتے ہیں ویسے سجدے میں سر رکھنا ہے، یا ہاتھ اٹھا کر اگر کرنا چاہیں تو آپ ہاتھ اٹھا کر بھی کر سکتے ہیں، جس طرح آپ مناسب سمجھیں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ آپ نے سجدے میں دعا کرنی ہے یا ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، آپ نے جس طرح بھی دعا کرنی ہے، جو بھی آپ نے دعا کرنی ہے، آپ کا جو بھی مقصد ہے اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کے متعلق دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی، آپ ہر مشکل کام سے ضرور نجات پائیں گے۔ اگر اس وظیفے کو آپ پورے یقین سے کریں گے تو آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس وظیفے کو کرنے سے اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا رسول بھی خوش ہوگا، اور آپ کا ہر مشکل کام بھی حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے کو کرنے کے دوران ہی آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کو اس وظیفے کا فائدہ ہو رہا ہے، اس وظیفے کے معجزات آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ یہ وظیفہ ابھی مکمل نہیں ہوگا اور آپ کو کامیابی کے اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ آپ کا دل اس بات کی اجازت دے گا، اس بات کی گواہی دے گا کہ آپ کا کنیکشن اللہ سے مل گیا ہے۔ آپ براہ راست اللہ سے مانگے جو بھی آپ نے مانگنا ہے، اللہ آپ کی ہر بات کو سن رہا ہے، آپ کی ہر دعا کو قبول کرے گا اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں گے۔ اگر آپ اس وظیفے کو پورے یقین سے کریں گے تو آپ کو اس طاقتور اور پاورفل وظیفے کا فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ عمل آپ نے 21 دن تک مسلسل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنی ہے، اپنی حاجت کو اپنے ذہن میں رکھ کر آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا ضرور قبول ہوگی۔ دعا آپ نے اس طرح مانگنی ہے کہ یا اللہ اپنی رحمت و فضل و کرم سے ہماری ہر مشکل کو آسان فرما، ہر مشکل کام کو حل فرما، ہماری ہر حاجت کو، ہماری ہر نیک حاجت کو پورا فرما۔ اس طرح آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے، انشاءاللہ آپ کو اس وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا اور آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، ہر مشکل حاجت پوری ہوگی، ہر خواہش پوری ہوگی انشاءاللہ۔ یہ برکتوں والا وظیفہ، یہ عظمتوں والا وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ یہ تھی قرآنی سورت کی فضیلت و برکات اور وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو میری ان تمام باتوں کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ یہ وظیفہ مجھے اور آپ تمام سامعین کو کرنے اور دوسروں کے ساتھ صدقے کی نیت سے شیئر کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں
ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔